اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ تو شیعہ عباس امامت میں اشارت کیا کہ تمام زمانوں میں ایک امام ہونا چاہیے، اس کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جس طرح سے قرآن میں ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے نبی آپ تو لوگوں کو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک ہادی ہوتا ہے۔ تو شیعہ اس حدیث کو اسی قرآن کی آیت کی ایک لحاظ سے تفسیر و توضیح سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنے دور کے امام کی معرفت کو اور اسی پہچان کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے شیعہ اعتقادات کے مطابق اس روایت میں امام سے مراد اہل بیت، یعنی امام اہل بیت اور امام معصوم مراد ہیں، اور موجودہ دور میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ پر اعتقاد رکھنا لازمی و ضروری ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک لفظ معرفت ہے اور ایک لفظ علم ہے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ حدیث میں یہ نہیں کہ جو امام کا علم نہ رکھتا ہو، جو خدا کا علم نہ رکھتا ہو، جو نبی کا علم نہ رکھتا ہو وہ جہالت کی موت مرا ہے، بلکہ جو خدا کی معرفت نہ رکھتا ہو، اور دعا میں بھی خدا کی معرفت عطا کرنے کی بات ہے۔ تو معرفت اور علم میں فرق ہے۔ علم کسی چیز کی حقیقت کو ذہنی تجزیہ و تحلیل کے ذریعے درک کرنا ہے۔ کسی چیز کی یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اس کو ذہنی تحلیل اور تجزیہ کر کے حاصل کرنا، اس کو علم کہتے ہیں۔ علم کی ضد جہل ہے۔ ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا تو ہم اس سے جاہل تھے۔ جب ہم نے اس کو دیکھ لیا، یا ہم نے اس کو چکھ لیا، یا ہم نے اس کو چھو لیا، یا تینوں چیزیں کر لی، دیکھ بھی لیا، چھو بھی لیا اور چکھ بھی لیا، تو اب ہم نے اس کو معلوم کر لیا، اس کو ہم کہتے ہیں علم۔ معرفت بھی علم ہے، لیکن یہ وہ علم ہے جسے انسان کسی چیز کی خصوصیات میں غور و فکر کر کے اور عملاً تجربہ کر کے حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک شخص ملا، اس سے تعارف ہو گیا، تو معلوم ہو گیا کہ ظاہر ہے آپ دیکھتے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرد ہے، عورت ہے، مرد ہے۔ اگر وہ آپ سے جس زبان میں گفتگو کرے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو یہ زبان آتی ہے۔ لہجے سے ہو سکے تھوڑا آپ کو پتہ چل جائے کہ مثلا پاکستان کی کس صوبے کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس نسل سے ہے، کس قبیلے سے ہے، لیکن آپ کو علم ہوا ہے، اس کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اس کے ساتھ یا تو کوئی کاروبار کیا، یا کوئی اور تعلقات قائم کیا، یا اس کے ساتھ آپ نے کوئی لمبا سفر جاری کیا، یا آپ کسی ٹریننگ کورس میں اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور ہفتہ دو ہفتے تک یا مہینہ دو مہینے تک آپ اس کے ساتھ رہے اور ٹریننگ کورس اٹینڈ کیا۔ اس طرح سے آپ نے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ذاتی تجربات سے حاصل کی کہ اس کی گفتار و رفتار کیسی ہے، اس کی پسند و ناپسند کیسی ہے، اس کا غصہ کیسا ہے، آیا وہ خوش طبع ہے یا خوش طبع نہیں ہے، آیا وہ خوش ذوق ہے یا خوش ذوق نہیں ہے، آیا وہ دین پر عمل پیرا ہے یا دیندار نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بارے میں آپ نے بہت ساری چیزیں اپنے تجربے سے حاصل کی۔ تو اس تجرباتی علم کو جو آپ نے ابتدائی علم کے بعد حاصل کیا تھا، اس کو کہا جاتا ہے معرفت۔ تو معرفت کی ضد انکار ہے، یعنی اب آپ کو پتہ چلا مثلاً کہ یہ مثلاً ان خصوصیات کا انسان ہے، معلوم ہونے کے بعد بھی اگر آپ کہیں نہیں میں نہیں مانتا ہوں یہ ایسا ہے، تو اس کو انکار کہا جاتا ہے، جہل نہیں کہا جاتا۔ تو معرفت کی ضد انکار ہے، علم کی ضد جہل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اسے اپنی مخلوق کی معرفت ہے، کیونکہ خدا کو تجربہ کر کے معلوم کے بندوں کے بارے میں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جو دوسروں کے مختلف خصوصیات، مختلف کیفیات کا تجزیہ و تحلیل کر کے ان کا ذاتی تجربہ کر کے جو معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں گہرا علم یا شناخت۔ تو بلکہ اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ہر چیز کا علم ہے، اس کو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انسان کے پاس علم ناقص ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں، اس لیے اس کو تجربہ کر کے اس کی صحیح شناخت پہچان کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، علم کبھی یقین کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کم یقین کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی بے یقینی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یعنی علم غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کو جو کسی نے کوئی بات بتا دی، ہو سکتا ہے آپ کو اس کی بات پہ یقین ہو سکتا ہے آپ کو شک ہو، پتہ نہیں ہے جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے آپ کو 100% یقین ہو یہ جو کہہ رہا غلط کہہ رہا ہے۔ تو علم صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس پہ آپ کو یقین مکمل یقین بھی ہو سکتا ہے، اور تھوڑا شک بھی ہو سکتا ہے، بالکل پورا شک ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہے۔ لیکن معرفت ہمیشہ یقین کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ معرفت وہ علم ہے جس کا آپ نے خود تجربہ کیا ہے۔ تو جس چیز کو آپ نے خود تجربہ کیا ہے تو وہ آپ کی جو ہے ذاتی علم میں آیا ہے۔
تو جو چیز آپ کی ذاتی علم میں آ جاتا ہے تو اس میں پھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے، تو آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو اس بھوک لگنے میں جو ہے نا آپ کو معرفت ہے بھوک لگنے کا۔ اسی طرح سے آپ کسی واقعے کو سن کے غمگین ہو جاتے ہیں، کسی بات کو سن کے آپ خوش ہو جاتے ہیں، کسی کی کامیابی دیکھ کے آپ خوش ہو جاتے ہیں، تو آپ کا خوش ہونا، غمگین ہونا، اداس ہونا یا کسی واقعے سے آپ شرما جاتے ہیں، یہ کیفیت آپ کے اندرونی علوم ہیں، یہ معرفت ہے آپ کی، تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں خدا کی معرفت کا حکم ہے، نبی کی معرفت کا حکم ہے، امام کی معرفت کا حکم ہے، یعنی ایسا علم جس میں شک و شبہ نہ ہو۔ تو معرفت کے ساتھ اسی وجہ سے علم کے ساتھ عمل کرنا ہر وقت شرط نہیں ہے، کیونکہ جیسے عرض کیا کہ کبھی کوئی ایسا علم ہو سکتا ہے جس میں آپ کو شک ہو، تو آپ کو جب تک شک ہے آپ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ مثلا آپ نے کسی سے وقت پوچھا، مثلا ہم نے روزہ کھولنا تھا، کسی سے وقت پوچھا، کسی بچے نے کہا کہ جی اذان کی آواز آ رہی ہے، اب آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں بچہ اذان کی آواز سمجھ کے کہہ رہا ہے یا اس نے کوئی اور آواز سنی ہوگی، اس کو اذان کی آواز سمجھ رہا ہے، آپ کو جب تک شک ہے تو آپ اس علم پر عمل نہیں کر سکتے جو اس بچے نے آپ کو دی ہے۔ لیکن اگر آپ کو معرفت ہو جائے، یعنی آپ خود باہر جا کے دیکھیں اور آسمان پہ کیا کہتے ہیں، آسمان دیکھ کے آپ کو یقین ہو جائے کہ مغرب ہو چکا ہے، یا آپ کے پاس گھڑی ہے اور آپ کو وقت کا پتہ ہے کہ کب مغرب ہو جاتی ہے، اور آپ گھڑی دیکھ کے یقین کر لیتے ہیں کہ گھڑی صحیح ہے اور مغرب کا وقت ہو چکا ہے، تو یہ معرفت ہے۔ تو علم کے مطابق عمل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن معرفت کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے۔ تو وہ علم جس کے ساتھ عمل نہ ہو وہ معرفت نہیں ہے۔ یہاں سے ہماری مشکل پیش آتی ہے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں امام کی معرفت حاصل ہے تو ہمیں امام کی تمام فرامین پر عمل کرنا ہوگا۔ گویا امام کے، رسول کے، خدا کے جن جن فرامین پر ہمیں معلوم ہونے کے باوجود عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کے معنی ہمیں ان فرامین کے بارے میں معرفت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے، معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم عمل کر سکیں۔ چونکہ ہم خدا، رسول اور امام کی حقیقت کو اپنی ذہنی اور فکری کاوشوں سے درک کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، لیکن ان ہستیوں کے بارے میں اجمالی علم حاصل کرنے کے بعد خدا کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اس کی ربوبیت، رزاقیات، رحمت جیسی صفات میں غور کر کے اور اپنی مشکلات میں خدا کی طرف سے مدد کا احساس کر کے اور مانگی ہوئی دعاؤں کی استجابت کے ذریعے ہم خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں تجربہ ہو جاتا ہے کہ ان معاملات میں خدا ہی نے ہماری مدد کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے یقیناً وہی یعنی اللہ ہی حق ہے، کہ آپ کے رب کا یہ وصف کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر خوب شاہد ہے۔ تو حقیقت و حق و حقیقت یقین کو کہتے ہیں، جو کہ معرفت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح سے رسول خدا اور امام کی صفات کا کما حق و علم ہمارے ناممکن ہے، لیکن ان کی ذات و صفات کا اجماع علم حاصل کر کے، ان کی صفات میں غور و فکر کر کے، ان کے فضائل میں سوچ بچار کر کے اور ان کے فرامین پر عمل کر کے، ان کے معجزات کے بارے میں پڑھ کے اور سمجھ کے ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے معرفت کی علامت اطاعت و پیروی ہے۔ تو وہ علم جس کے ساتھ اطاعت و پیروی ہے وہ معرفت ہے، وہ علم جس کے ساتھ اطاعت و پیروی نہیں ہے وہ معرفت نہیں ہے، یعنی علم کے درجے پہ ہے، معرفت درجے پہ وہ نہیں پہنچا ہے۔ جو لوگ خدا، رسول اور امام کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی صداقت کی پرکھ ان کی اطاعت سے کی جاتی ہے۔ لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کا معیار اور علامت ان کی اطاعت ہے۔ اس کی وجہ سادہ ہے، جو شخص کسی ہستی کی بزرگی، سچائی، علم، قوت و طاقت اور محبت پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اس ہستی کی اطاعت نہ کرے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شعر منسوب ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، تُعْصِ الإِلَٰهَ وَأَنْتَ تَظْهَرُ حُبَّهُ وَهَٰذَا الْعَمْرِ فِي الْفِعَالِ بَدِيعٌ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ۔ خدا سے محبت کا اظہار کرتے ہو مگر اس کی نافرمان بھی کرتے ہو، میری جان کی قسم یہ نہایت انوکھی بات ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی اطاعت کرتے، کیونکہ محب
جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے۔